جانتی ہے پہچانتی ہے. ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ ان کی نسبت تو سب سے پہلے ان کی نسبت جو ان کے آبائی نسبت ہے، جو ان کے والد گرامی، ان کے دادا، ان کے پردادا کی جو نسبت ہے، وہ نسبت دائرہ شاہ احمد الہ آباد ایک بہت بڑی خانقاہ ہے. جن کے بزرگ وہاں پہ جو بزرگ ہیں جو آرام فرما ہے، ان کا نام شیخ الوقت حضرت شاہ ابوالفضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پر پوتے حضرت شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ شخصیت ہیں، شاہ ابوالفضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کسی کی دعا اگر نہ قبول ہو رہی ہو، کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا نہ قبول ہو رہی ہو، تو شاہ ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے آبا و اجداد کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ان کا مقام میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے یہ شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا ان کو مقام حاصل تھا کہ جب وہ حج کرنے پہنچتے ہیں، جب وہ حج کرنے کے لیے جب تشریف لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حبیب ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے امام کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. حرم شریف کے امام کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک ہند سے میرا ایک غلام آیا ہے، اس سے نسبت رکھنے والا آیا ہے. ہند سے ایک میرا غلام آیا ہے، اس غلام کو کہنا کہ کل فجر کی نماز وہ پڑھائے گا، کل وہ فجر کی نماز پڑھائے گا. تو امام کعبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غلام کو، میں اس آپ کے غلام کو میں پہچانوں گا کیسے؟ اس کی کچھ نشانی مجھے بتا دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ جو شخص سب کے سب سے اونچے قد کا ہوگا، اس کا قد سب سے اونچا ہوگا، جو سب سے لمبا ہوگا، اور اس کا ہاتھ گھٹنے کے نیچے ہوگا، تو اس کو کہنا کہ وہ فجر کی نماز پڑھائے گا. جب امام کعبہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب سے پچھلی صف میں ایک اللہ کا بندہ جسے امام الحرمین حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑے تھے. اور امام کعبہ فرماتے ہیں کہ آپ آئیے اور آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت نے نماز پڑھایا اور کعبہ شریف کے اندر جانے کا ان کو موقع ملا، کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا، خانہ کعبہ کے اندر جانے کا ان کو موقع ملا. پھر وہاں سے جب تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ عشاء سے لے کے فجر تک روزہ مبارک کے اندر ان کو جانے کا شرف حاصل ہوا، روزانہ ایک ہفتے تک. پھر جب جمعہ کا دن آیا اور جب امام کعبہ جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جن کو حضور کی بشارت ہوئی تھی، دیکھ کے چہرہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی. یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت نماز پڑھاتے ہیں، حضرت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. پھر وہاں سے جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے تصوف کا یہ عالم تھا کہ جنہیں ہم اور آپ آج اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے کے بانی جامعہ اشرفی مبارکپور کے بانی حافظ ملت علیہ رحمہ، ان کے پیر و مرشد ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جب سلسلے کی جب نسبت پیدا ہوئی، جب نسبت انہوں نے نسبت چاہا کہ مجھے نسبت حضور سے اور قریبی مجھے نسبت ملے، تو وہ ایک وظیفہ ہوتا ہے جسے حزب البحر کا وظیفہ کہا جاتا ہے. اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے وہ غازی پور تشریف لاتے ہیں اور حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیے کہ میں حزب البحر کا وظیفہ کر سکوں. آپ حزب البحر کا وظیفہ فرماتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں اور اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس کی اجازت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے
مقام رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولی کو جب اور مقام عطا فرماتا ہے تو انہیں ابدال بنا دیتا ہے, اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے تو اسے ابدال بناتا ہے. اور ان ابدال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے تو اسے کتب بنا دیتا ہے. تو ایسے ہی بنارس کے کتب تھے. حضرت مولانا شاہ رضا علی قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ, وہ سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت لینے کے لیے غازی پور تشریف لائے, اور حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت اور اجازت عطا فرمائی. اور اپنے بہت خاص شاگرد, ان کے بہت خاص شاگرد حضرت مولانا محمد اسماعیل بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ وہاں سے مرید ہو اور وہاں سے خلافت تمہیں ملے گی. تو حضرت وہاں پر تشریف لائے غازی پور, اور ان کو اجازت اور خلافت سے حضرت نے نوازا, اور حضرت نے ان کو مرید اپنا بنایا, حضرت شاہ اسماعیل بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور جب حضرت کا جب انتقال ہوتا ہے, حضرت جب وفات پاتے ہیں, اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت کا عقیدہ کتنا پختہ تھا. حضرت کا عقیدہ کتنا پختہ تھا کہ وہ دور تھا شیعہ بہت زیادہ پھیل رہے تھے. وہ دور تھا شیعیت بہت زیادہ پھیلے تھے, اہل تشیع بہت زیادہ پھیل رہے تھے. تو حضرت نے شیعوں کے خلاف غازی پور میں ایک مورچہ نکالا. حضرت کی دعا آپ کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لیجیے, شیعہ بہت زیادہ کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ غازی پور کی ایک خاصیت ہے کہ ایک شیعوں کی جو ایک صرف مسجد ہے غازی پور میں, پورے غازی پور میں اہل تشیع کی صرف ایک مسجد ہے, وہ بھی صرف اس میں 2 صف لگتی ہے, کل ملا جلا کے 50 سے 60 لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. غازی پور کی خاصیت ہے کہ شیعہ کو حضرت نے اپنی دعا سے, شیعیت کو اپنے دعا سے, اپنے ولایت سے, اپنے مناظرے سے انہیں شیعہ کو روکا, غازی پور میں پھیلنے نہ دیا. اور حضرت وہابیان ساجد پور, پٹنہ میں جگہ ہے ساجد پور, وہاں کے وہابیوں سے حضرت نے مناظرہ کیا, وہاں کے وہابیوں سے مناظرہ کیا. اور کس چیز میں مناظرہ کیا؟ علم غیب مصطفیٰ کو مناظرہ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر مناظرہ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر مناظرہ کیا. کہ وہابیان ساجد پور کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ حضور اکرم حاضر و ناظر نہیں ہے, حضور اکرم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے, معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے خلاف حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف مناظرہ کیا, اور حضرت کا مناظرہ روشن دلیل ہے اس چیز کی کہ حضرت سنی صحیح عقیدہ تھے. اور ان کے بعد حضرت مولانا امانت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد ان کے سجادہ بنے, اس خانقاہ کے جانشین بنے. ان کی بھی یہ عادت رہا کرتی تھی کہ جو آج ہم مولانا دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں وہابیوں کا سنیوں کے مسجد میں آنا جو بند کرایا ہے, اس چیز کی سب سے پہلی شروعات حضرت مولانا امانت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. وہابیوں کا ایک دم سختی کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں نہ آئے, ایک دم سختی کے ساتھ سنیوں کے مسجد میں وہ قدم نہ رکھے, ایک دم سختی کے ساتھ ان کا مناظرہ کیا, اور ان سے تشدد فرماتے تھے کہ یہ ایک دم ہمارے خلاف ہے, ان کا اہل سنت سے, ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان حضرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے مناظرے کیے. پھر ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ہم اور آپ حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ان کی میں آپ کو خاصیت بتاؤں کہ اس دور میں, ان کے دور میں دیوبندیت بہت زیادہ پھیل رہی تھی. اعلیٰ حضرت کا دور تھا, دیوبندیت اپنے عروج پر تھی, دیوبندیت بہت زیادہ پھیل رہی تھی. تو اور دیوبندیوں کا صرف یہ اعتراض تھا کہ مولود نہیں کرنا چاہیے, میلاد نہیں منانا چاہیے, نظر نہیں کرنی چاہیے, فاتحہ نہیں کرنی چاہیے, یہ جو میلاد مناتے ہیں جلوس کرتے نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں دیوبندیوں کے خلاف پوری دنیا میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی جس کا نام انوار ساتھیہ فی ثبوت مولود و فاتحہ ہے, اس کی تقریر مولانا ابو البرکات فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ تھا اہل سنت کا خانقاہ, یہ تھی اہل سنت کی خانقاہ. یہ ایسے سنی تھے کہ صرف سنی نہیں تھے, یہ مناظر بھی ہوا کرتے تھے اپنے دور پہ. جب بھی اہل سنت کو, جب بھی قوم کو, ہندوستان کو, غازی پور کو جب بھی ضرورت پڑی کہ اہل سنت کے عقائد
خانقاہ فصیحیہ کا ایک الگ کردار رہا کرتا تھا. خانقاہ فصیحیہ ہر سب میں صفحے ہر دور میں صفحے اول میں نظر آیا کرتی تھی. پھر ان کے صاحبزادے مولانا ابو الوفا فصیح قاضی پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مناظر تھے. انہیں ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے مقرر تھے, اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے. ان کو ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دیوبندیوں کی شدت فرمایا کرتے تھے. وہ دیوبندیوں کے بارے میں کیا کیا وہ فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ رقبہ کفر میں تبلیغ سے خالی ہیں ہم. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رقبہ کفر میں تبلیغ سے خالی ہیں ہم, کلمہ خواہ طبقے سے کلمے کے سوالی ہیں ہم, جان لو وقت کے شبری و غزالی ہیں ہم, کھاتے پیتے بھی نہیں جس میں مثالی ہیں ہم. اور تبلیغیوں کے خلاف کیا لکھتے ہیں وہ کہ کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر, کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر, پاؤں پھیلائے ہوئے سوئے ہیں در کے اندر. کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر, پاؤں پھیلائے ہوئے سوئے ہیں در کے اندر, کھانے پینے کا ہے سامان کمر کے اندر, بہر تبلیغ یہ پھرتے ہیں نگر کے اندر. بہر تبلیغ یہ پھرتے ہیں نگر کے اندر. انہیں ہم جانتے ہی تھے کہ وہ اہل سنت کے علماء ہیں. اہل سنت کے علماء میں صف اول میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس خانقاہ کا آج زوال آ چکا ہے. اس خانقاہ کو آج زوال آ چکا ہے, صرف اور صرف علم کی کمزوری کی وجہ سے, صرف اور صرف اپنے بزرگوں کے عقیدے نہ پڑھنے کی وجہ سے, صرف اور صرف حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی, حضرت مولانا ابو الخیر فصیحی, حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی, حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی, ابو البرا فصیحی, حضرت مولانا ابو الحسنات فصیحی, مولانا امانت اللہ فصیحی, حضرت مولانا محمد فصیح قاضی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو نہ پڑھنے کی وجہ سے, ہمارے سلسلے میں علماء کی کمی کی وجہ سے, ہمارے سلسلے کے لوگ دین سے دور چلے جانے کی وجہ سے, ہمارے سلسلے کا یہ خاصیت رہا کرتی تھی کہ وہ دیوبندیوں کو بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے ان سے, بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے ان سے. اور دیوبندیوں وہابیوں کی ایک کتاب ہے, مولانا عبد الحی دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے, وہ نزہۃ الخواطر ایک کتاب لکھتا ہے. وہ اپنے دور میں نزہۃ الخواطر ایک کتاب لکھتا ہے. اس کتاب میں حضرت مولانا شاہ امانت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ قلیل العلم ہے معاذ اللہ, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے. کیوں فرماتا ہے, کیوں کہتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کا یہ شدت فرمایا کرتے تھے, اس کے خلاف سخت کارروائی کیا کرتے تھے. ان کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ اس خانقاہ کو کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی کام کر کے, کوئی نہ کوئی عمل سے اس خانقاہ کو سنیت سے پھیر دے, اس خانقاہ کو, اس سلسلے کو سنیت سے پھیر دے. لیکن آج کہیں نہ کہیں وہ اپنی کوشش میں کامیاب نظر آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اپنی کوشش میں کامیاب نظر آ رہے ہیں. کہ ان کی وہ جو کوشش تھی, جو 200 سال سے ان کی جو کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس خانقاہ کو سنیت سے پھیر دے, کہ خانقاہ کا جو راستہ ہے, جو اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے, جو سیدھا راستہ ہے اس خانقاہ کا, جو صراط الذین انعمت علیہم, جو انعام یافتہ والا خانقاہ ہے, جو انعام یافتہ لوگوں والے خانقاہ ہے, اس خانقاہ کو اس راستے سے پھیرا جائے, اس خانقاہ کو غیر المغضوب علیہم والضالین والے راستے پر لایا جائے. ان کو اس راستے پر لایا جائے کہ جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے. لیکن آج کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے, ہمارے ایمان و عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے, کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے عقائد کو پڑھے نہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کے جو نظریات تھے, ان کے جو مشرب تھا, ان کا جو طریقہ تھا, ان کا جو منہج تھا, اس طریقے کو, اس منہج کو چھوڑتے ہم نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے عقائد کو پڑھیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الحمدللہ فصیح ہیں. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ کا فصیح, آپ کا سلسلہ کس طرح ہے, آپ کا سلسلہ باطل, اگر کوئی کہے تو ہمیں اس کا منظور جواب ہمیں حاصل رہے. تو ہمیں صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھنا ہے. ہمیں اپنے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں, بہت ساری ایسی کتابیں اس سلسلے پر لکھی گئی ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں. ایک ہے فتاوی فیض الرضا, جو قطب بنارس مولانا رضا علی قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے ایک کتاب. اس کتاب میں بہت سارے ایسے مسائل پر حضرت شاہ مولانا فصیح رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط موجود
اس کتاب کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. پڑھیے گا انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں اس مسئلے کی کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے, فتاوی فیض الرضا. اور دوسری کتاب برکات فصیح, دوسری کتاب برکات فصیح. تیسری تذکرہ فصیح ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ پڑھنا ہے. جن کے پاس موجود ہے وہ فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ سال میں ہم انشاءاللہ دوبارہ کی ترتیب دے رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا رہی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ منظر عام پر آئیں گے اس فصیح کے موقع پر. تیسری کتاب ہے تذکرہ فصیح. اور چوتھی کتاب جو پچھلے سال بھی وہ شائع ہوئی تھی, اس کا نام تو حق مولانا ابو الوفا فصیح قاسمپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تو آپ حضرات اس کتاب کو ضرور پڑھیں, کیونکہ آپ کے سلسلے کی بہت اہم معلومات اس کتاب میں ہے. آپ کو ہر موقف میں, آپ کو نماز کے مسائل میں, وضو کے مسائل میں اور کسی بھی چیز کے مسائل میں آپ کو دوسروں کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اہل سنت ہی میں, اہل سنت جو اپنے سلسلے سے نہیں, ان کی بھی کتاب آپ کو پڑھنے کی ضرورت. اپنے سلسلے کی آپ کتاب پڑھیے, ہر ایک مسئلے میں اپنے سلسلے کی کتاب پڑھیے. فتاوی فیض الرضا آپ حضرات سب کو انشاءاللہ لے لیں. اور